یہ لوگ ایک نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں، فرمایا نشانیاں تو اس کتاب کائنات میں بکھری ہوئی ہے۔ اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے، لیکن اگر اس کائنات میں اللہ کی توحید پر کوئی سب سے بڑی دلیل ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، میں نے عمر رواں کا ایک طویل حصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، تو کیا تم اس کا شعور نہیں رکھتے؟ اس لیے قرآن نے حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کی قسم اٹھائی، لعمرک یا رسول اللہ، مجھے آپ کی عمر رواں کی قسم۔ تو حضور علیہ السلام اب خود فرما رہے ہیں کہ ذرا تم غور کرو کہ وما من دابۃ فی الارض، زمین میں کوئی جانور ایسا نہیں، ذرا غور کرو کہ جو جانور تمہارے سامنے چوپائے چلتے پھرتے ہیں، یہ بکریاں، یہ مینڈھے، یہ گائے، بھینس، اونٹ، دابۃ فی الارض، زمین کے جانور تمہارے سامنے چل پھر رہے ہیں، ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ کوئی ایک پرندہ جو اپنے دونوں پروں سے اڑ رہا ہے۔ ذرا غور کریں نا کہ اللہ نے کیسی مخلوقات بنائی ہیں۔ کہیں آپ کو زمین پر چلنے والے جانور نظر آتے ہیں، کبھی ہواؤں میں اڑنے والے پرندے نظر آتے ہیں، کبھی پانی میں تیرنے والی مچھلیاں نظر آتی ہیں، کبھی یہ انسانی وجود اس زمین پر چلتا بھی نظر آتا ہے، کبھی سمندر میں تیرتا دکھائی دیتا ہے، کبھی فضاؤں میں اڑتا نظر آتا ہے، اور کبھی پروردگار عالم اس کائنات کی نگاہوں سے پوشیدہ جنات کی صورت میں کوئی مخلوق تخلیق فرماتا ہے، اور کبھی وہ رب العالمین فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے۔ تو یہ تمام مخلوقات اس کے ایک ہونے کا پتہ دیتی ہیں۔ تو اب انسان کے حواس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ اب تم اپنے عالم محسوسات میں اپنے حواس کو بروئے کار لاؤ۔ اس لیے ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن کی فلسفی اینٹی کلاسیکل ہے۔ قرآن نے صرف انسان کو اس کے تجربات اور مشاہدات کے استعمال کی ہی دعوت نہیں دی، بلکہ توحید کے رستے تک پہنچنے کے لیے عقل کے استعمال کی بھی دعوت عطا فرمائی ہے۔ لہذا فلسفے کی تاریخ میں جو لوگ صرف ایمپیریکل ایویڈنس یا ریشنلائزیشن کی طرف جانے کو ہی ریالٹی کا علم سمجھتے ہیں، تو انہیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کا علم آپ کو ریشنلائزیشن کی طرف بھی دعوت دیتا ہے، ایمپیریکل سینسز کے استعمال کی دعوت بھی دیتا ہے، اور آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ اللہ نے جو صفات ان حواس کی صورت میں تمہیں عطا کی ہیں، ذرا اب ان کو بروئے کار لاؤ کہ یہ جانور تمہارے سامنے زمین پر چلتے پھرتے ہیں، آسمان میں پرندے جو دونوں بازوؤں کے ساتھ اڑتے پھرتے ہیں۔ فرمایا الا امثالکم، اللہ اکبر، فرمایا یہ تمہاری مانند امتیں ہیں۔ امت کی جمع ہے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو پرندے ہیں یہ ایک الگ قسم ہے، چوپائے یہ ایک الگ قسم ہے، حشرات الارض یہ ایک الگ قسم ہے۔ فرمایا یہ جو تم اپنے ارد گرد اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کو دیکھ رہے ہو، الا امثالکم، یہ تمہاری طرح ایک امت ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لولا ان الکلاب امۃ من الامم، فرمایا اگر کتا امتوں میں سے ایک امت نہ ہوتا، فرمایا لامرت بقتلها، میں ان گلی کوچوں میں پھرتے ہوئے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیتا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کتوں کو زہر دے کر نہیں مارنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، آپ ان کو بے ہوش کر کے کسی جنگل میں چھوڑ آئیں، لیکن ان کو قتل نہ کریں۔ حضور علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں امت سے مراد کیا ہے۔
تو یقال ان کل صنف من البہائم امۃ، یہ جانوروں میں بھی جس قدر قسمیں آپ کو نظر آتی ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں سے ایک صنف ہیں، اور اللہ رب کریم نے ان کو بھی ایک امت بنایا ہے، ایک گروہ بنایا ہے۔ اب آپ ذرا لمحے بھر کے لیے غور کیجئے گا کہ اللہ نے فرمایا الا امم امثالکم، تمہاری مثل ایک امت ہے، تو کیا یہ مماثلت من کل الوجوہ ہے؟ ہرگز نہیں، یہ مماثلت من کل الوجوہ نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانوروں میں اللہ تبارک و تعالی نے عقل نہیں رکھی لیکن نفس کو رکھا ہے، اور حضرت ابو دردہ سے مروی ہے کہ ابہمت عقول البہائم عن کل شیء، یہ جو جانور ہیں ان میں عقل نہیں ہوتی، لیکن 4 چیزیں ایسی ہیں جن کی عقل اللہ نے جانوروں میں بھی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے اپنے احکامات کو مقرر کر دیا ہے، اور مجال نہیں کہ کوئی پرندہ، کوئی درندہ، کوئی چرندہ، کوئی پودا اللہ تعالیٰ کے اذن سے ماورا ہو کر کوئی کام کر سکے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، فرمایا آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ، اب ان تمام چیزوں کی شریعت کیا ہے؟ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کا ذرہ ذرہ، یہ درختوں کے پتے، ریت کا ذرہ، دریاؤں اور سمندروں کی لہریں، ہر چیز، فرمایا کائنات میں کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ وہ اللہ کی پاکی کے ساتھ اس کی حمد بیان کر رہی ہے۔ فرمایا صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، فرمایا ان کو ابس گمان نہ کرنا، کائنات کا ذرہ ذرہ، ان پرندوں کو اللہ نے ان کے صلات کا علم بھی دے دیا ہے اور ان کی تسبیح کا علم بھی عطا کر دیا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو کبھی نماز فجر کے وقت اور کبھی غروب آفتاب کے وقت ان پرندوں کی بولی سنا کریں، آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ اپنی سریلی آواز سے پروردگار عالم کی توحید کا نغمہ گا رہے ہیں۔ تو ابو دردہ فرماتے ہیں، اور میں اسی پر اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں جن کی عقل اللہ نے بہائم کو بھی عطا فرمائی۔ نمبر 1 فرمایا معرفت الالہ، ہر جاندار کو پتا ہے کہ میرا خالق اللہ ہے۔ وطلب الرزق، ہر جاندار کو زندہ رہنے کے لیے رزق کیسے حاصل کرنا ہے، اللہ نے ہر جاندار کو اس کا علم عطا کر دیا ہے۔ فرمایا ومعرفت الذکر والانثی، ہر جاندار کو پتا ہے کہ مذکر کون ہے، مؤنث کون ہے۔ فرمایا اسی طرح ہر جانور کا دوسرے کی طرف متوجہ ہونا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا علم بھی انہیں عطا کر دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ من قتل عصفورا عبثا، جس نے کسی پرندے کا شکار کیا لیکن یہ شکار عبث کیا، بیکار کیا۔ شکار کی عبث اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے پرندوں کو شوٹ کرتے رہیں، مچھلیوں کو پکڑتے رہیں، بلا وجہ اس کی اجازت نہیں۔ تو جو پرندہ ہے وہ قیامت کے دن کہے گا کہ اے رب کریم، اس نے مجھے عبث بیکار قتل کیا، نہ اس نے مجھ سے نفع اٹھایا، نہ اس نے مجھے زندہ چھوڑا کہ میں زمین سے کیڑے مکوڑے کھاتا۔ یہ پورا ایک نظام ہے کہ کس طرح سے کیڑے جنم لیتے ہیں۔ میں بھی چند دن پہلے ایک تحقیق پڑھ رہا تھا کہ صرف ایک چٹکی مٹی میں اللہ نے 25,000 سے زیادہ حشرات کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے کہ کس طرح سے یہ پرندے زمین سے کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، پورا ایک نظام زندگی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم ان امتوں پر غور و فکر کر لو تو تمہارے سامنے ایک ایسی دلیل مبرہن ہو کر آ جائے گی کہ تمہیں کسی نشانی کو طلب کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔